حضرت لقمان اپنے نوجوان شاگرد کے ساتھ ایک سفر پر جا رہے تھے۔ ساتھ میں ایک گدھا بھی تھا جس پر باری باری سوار ہونا تھا۔ راستہ طویل تھا، گرمی شدید تھی، لیکن حکیم کی نظر میں یہ سفر صرف سفر نہیں، تعلیم کا میدان تھا۔ کچھ دیر بعد شاگرد تھک گیا۔ حضرت لقمان نے فرمایا، بیٹا تم گدھے پر بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلوں گا۔ شاگرد بیٹھ گیا۔ لوگوں کے ایک گروہ نے دیکھا تو ہنسنے لگے، واہ، بوڑھا پیدل چل رہا ہے اور نوجوان آرام سے بیٹھا ہے، کتنا بے ادب، کتنا ناشکرا لڑکا۔ شاگرد نے یہ سنا تو دل میں جرم کا احساس ابھرا۔ وہ فوراً نیچے اتر آیا۔ حضرت لقمان مسکرائے مگر کچھ نہ بولے۔ اس بار حضرت لقمان گدھے پر بیٹھے، شاگرد پیدل چلنے لگا۔ تھوڑی دور ہی چلے تھے کہ کچھ اور لوگ راستے میں ملے۔ انہوں نے تعصب سے سر ہلایا۔ عجب بات ہے، بچہ پیدل تھک رہا ہے اور یہ بوڑھا آرام سے بیٹھا ہوا ہے، ایسا بھی کوئی کرتا ہے؟ شاگرد کا دل لرز گیا۔ لوگوں کی باتیں تیر کی طرح لگتی تھیں۔ حضرت لقمان نے اسے دیکھا۔ آنکھوں میں حکمت کی روشنی تھی مگر لب خاموش تھے۔ دونوں نے جگہ بدلی۔ اب دونوں گدھے پر بیٹھ گئے۔ گاؤں کے قریب پہنچے تو ایک مجمع نے انہیں دیکھا۔ لعنت ہے، دونوں ایک بے زبان جانور پر سوار ہیں، کتنے ظالم لوگ ہیں، یہ گدھا کیسے ان دونوں کا وزن اٹھائے گا؟ شاگرد شرمندگی سے رک گیا۔ دونوں فوراً گدھے سے اتر آئے۔ اس بار دونوں پیدل چلنے لگے اور گدھا آزادانہ چل رہا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ایک اور گروہ ملا جو ہنس پڑا، کمال کرتے ہو، گدھا اپنے ساتھ چلا رہے ہو مگر کوئی اس پر بیٹھ نہیں رہا، لوگوں نے ایسی بے وقوفی کبھی دیکھی ہے؟ شاگرد کے قدم رک گئے، دل بوجھل، ذہن پریشان اور چہرے پر سوالات۔ حکیم جی، ہم جو بھی کرتے ہیں لوگ اعتراض کر دیتے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ حضرت لقمان خاموش رہے، صرف اتنا کہا، چلتے رہو، ابھی وقت نہیں آیا۔ تینوں ایک درخت کے سائے تلے رکے۔ دھوپ تھم چکی تھی، خاموشی میں صرف ہوا کی آواز گونج رہی تھی۔ شاگرد نے آخرکار سوال کر ہی لیا، حضرت ہم نے ہر حالت آزمائی، لوگ پھر بھی رکے نہیں، ان کا اعتراض کبھی ختم کیوں نہیں ہوتا؟ حضرت لقمان نے شاگرد کی طرف غور سے دیکھا، آواز نرم مگر گہری تھی، بیٹا یہی تو سکھانے کے لیے میں تمہیں اس سفر پر لایا ہوں۔ انہوں نے آگے جھک کر گدھے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرایا اور کہا، لوگوں کی زبان کبھی خاموش نہیں ہوتی، تم کچھ بھی کر لو، وہ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ضرور کہہ دیں گے۔ پھر انہوں نے ریت پر 4 نشان بنائے۔ شاگرد بیٹھا، میں چلا، تب بھی لوگوں نے برا کہا۔ میں بیٹھا، شاگرد چلا، تب بھی برا کہا۔ دونوں بیٹھے، تب بھی بدگمانی۔ دونوں اتر آئے، پھر بھی مذاق۔ حضرت لقمان نے شاگرد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، اگر تم نے لوگوں کی خوشنودی کو مقصد بنا لیا تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اصل کامیابی اس میں ہے کہ تمہارا عمل اللہ کی رضا کے مطابق ہو۔ شاگرد کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ وہ سبق تھا جس نے اس کی پوری زندگی بدل دینی تھی۔ حضرت لقمان کی حیات حکمت کا نچوڑ۔ سورج غروب ہو رہا تھا، ہوا نرم تھی اور فضا میں ایک روحانی سکون پھیل رہا تھا۔ حضرت لقمان نے اپنا ہاتھ شاگرد کے کندھے پر رکھا، بیٹا دنیا کی سب سے بڑی بے وقوفی یہ ہے کہ انسان سب کو خوش کرنا چاہے۔ انسان کا دل تو خود اس کے ساتھ بھی ایک جیسا نہیں رہتا، لوگوں کی زبان کو تم کب تک روک سکو گے؟ انہوں نے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ ایک ذات ہے جو سب جانتی ہے، سب سنتی ہے، سب دیکھتی ہے اور صرف اسی کی رضا اصل مقصد ہے۔ شاگرد نے سر جھکا لیا، دل میں سکون اتر گیا۔ اب اسے سمجھ آ گئی تھی کہ اب تک وہ لوگوں کے خوف میں جی رہا تھا، نہ کہ اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ لمحہ اس سفر کا نقطۂ کمال تھا۔ حکمت اپنے پورے نور کے ساتھ اس کے دل میں اتر چکی تھی۔ حضرت لقمان حکیم کا یہ واقعہ
صرف ایک گدھے کے سفر کا قصہ نہیں، بلکہ انسانی فطرت، معاشرت اور روحانی بصیرت کا عظیم سبق ہے۔ لوگ ہمیشہ کچھ نہ کچھ کہیں گے، ان کے تبصرے ختم نہیں ہوں گے اور ان کی توقعات پوری کرنا بھی ممکن نہیں۔ اصل سوال یہ ہے، کیا ہمارا عمل اللہ کے لیے ہے یا لوگوں کے خوف اور تعریف کے لیے؟ اگر مقصد اللہ کی رضا ہو تو انسان آزاد ہو جاتا ہے، لوگوں کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے، ان کے فیصلوں سے۔ یہی لقمان حکیم کی حکمت تھی اور یہی قرآن کا پیغام ہے۔